السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد بن عبد اللہ ومن تبعهم ومن والاهم اما بعد۔ سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین ہی سے ہر وقت ہم مدد چاہتے ہیں، اسی سے ہدایت کے طلبگار ہیں۔ اللہ رب العالمین جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اس بات کی ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہی حقیقی معبود ہے، جو اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اس ذات گرامی پر انگنت درود اور سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ وبارک وسلم۔ حمد و صلات کے بعد شیخ صاحب نے سب سے پہلے اپنے آپ کو اور ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین سے حقیقی معنوں میں تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کے تعلق سے نصیحت کی، اور بتایا کہ اللہ سے ہر وقت ہر جگہ پر ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ پروردگار ہماری ہر چیزوں سے باخبر ہے، حتیٰ کہ کالی چونٹی کالے پہاڑ میں رات کی تاریکی میں جو چلتی ہے، اللہ رب العالمین کو اس کا بھی خبر ہے۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین ہی سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا انہیں اس بات کا علم نہیں کہ بے شک اللہ تعالی ہر ان چیزوں کو جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں اور جسے ظاہر کرتے ہیں۔ تو جسے ہم ظاہر کریں اس کا بھی علم اللہ کو ہے، اور جسے چھپائیں اس کا بھی اللہ رب العالمین کو علم ہے۔ آج کے خطبے میں شیخ صاحب نے مسجدوں کے اوپر کہ مسجدیں جو ہیں اللہ کا گھر ہیں، لہٰذا جو اللہ کا گھر مسجد کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو حکم دیا، بناتے ہیں، پھر اس میں عبادت کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے ہم تمام لوگ مسجد میں بیٹھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اس تعلق سے شیخ صاحب نے قیمتی نصیحتیں کی ہیں۔ ایک مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی قوم جب مسجد میں اکٹھا ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین کے کتاب کی تلاوت کرتی ہے اور آپس میں وہ لوگ اس کو پڑھتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے اوپر سکون اور اطمینان نازل ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے رحمتیں انہیں گھیر لیتی ہیں، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کا ذکر ان کا ہوتا رہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پاس ان لوگوں کا ذکر کرتا رہتا ہے جو اللہ کی عبادت میں، ذکر و اذکار میں، تلاوت میں، قرآن و سنت کے سمجھنے میں لگاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کے پاس ان کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے۔ اس بات کو جانتے ہوئے کہ مسجدیں اللہ رب العالمین کی جو گھر ہیں یہ سب سے پاکیزہ، زمین پر سب سے عمدہ چیزیں ہیں، اس لیے کہ یہاں پر لوگوں کے عبادت کرنے کی جگہ ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، اس لیے مسجدیں سب سے زیادہ پیاری جگہ ہوتی ہیں۔ مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ سب سے بہترین پاکیزہ جگہیں، جو مکان ہے، وہ اللہ رب العالمین کی مسجدیں ہیں۔ میرے بھائیوں، مشہور حدیث ہے کہ 7 ایسے لوگوں کو جنہیں اللہ رب العالمین عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے سائے کے۔ اس میں سے ان 7 لوگوں میں سے ایک ایسے شخص کا بھی ذکر ہے، رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہو، یعنی ابھی عبادت کیا کر کے نکلا، پھر دوسری نماز کے تعلق سے اسے فکر ہو گئی اور اس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے۔ ایسے لوگوں کا درجہ بہت ہی زیادہ بڑا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کی اور اللہ رب العالمین کے حکم پر چلا، اس لیے اللہ نے اسے اتنے بڑے درجے سے نوازا۔ ساتھ ہی ساتھ جو مسجدیں ہیں، یہ مسجدوں میں اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے تعلق سے قرآن میں بتایا ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ اللہ کے جو گھر ہیں
اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اللہ کے نام کو بلند کیا جائے، اس کا ذکر کیا جائے صبح اور شام۔ ساتھ ہی ساتھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، ان مسجدوں میں آتے ہیں، انہیں تجارت، بیع اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، یعنی خرید و فروخت، لین دین، دنیاوی کاروبار، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی ہیں۔ یہ لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آخرت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ لہٰذا یہ مومنوں کی صفات ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے جو لوگ مسجدوں کو بنواتے ہیں یا اس میں کچھ حصہ دے کر کے شریک ہوتے ہیں کہ مسجد بن جائے، تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کا درجہ بھی بہت بلند کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، کہ بے شک اللہ کے مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ۔ تو مسجدوں کو بنوانا، اسی طرح سے جس قدر انسان کے پاس طاقت ہے اس کے موافق، اس کے مطابق اس میں حصہ لینا، یہ بہت ہی بڑا درجہ ہے۔ ایک مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے اللہ کے گھر کو بنایا تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، تو جس قدر جو اس میں حصہ لیتا ہے اس حساب سے اللہ تعالیٰ اس کا مقام و مرتبہ بلند کرے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ شیخ صاحب نے جو ذکر کیا، ہمیں چاہیے کہ ہم مسجدوں کو بنوائیں، اسے آباد کریں، ساتھ ہی ساتھ شیخ صاحب نے ذکر کیا اس کی حفاظت کریں، صفائی ستھرائی کا خیال کریں۔ جس طرح سے ظاہری نجاست ہے اس سے ہم صاف کرتے ہیں، ایسے معنوی نجاست جو شرک ہے اس سے بھی پاک رکھیں، اللہ رب العالمین ہی کی صرف عبادت کریں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ بے شک مسجدیں اللہ کی ہیں، لہٰذا تم اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ تو مسجدوں میں صرف اللہ کا ذکر ہو، اللہ ہی کی عبادت ہو، مسجدوں کے باہر ہی بھی اللہ کی عبادت ہو، لیکن مسجدوں کا ذکر خصوصی طور پر اس لیے کیا گیا کہ یہ سب اللہ کے ذکر کے لیے خاص ہیں۔ اس لیے جو لوگ مسجدوں میں قبریں بناتے ہیں یا قبر جہاں ہے وہاں پر مسجدیں بناتے ہیں، اس کی سخت ممانعت آئی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایسی جگہوں پر مسجد نہ بنائیں اور مسجد میں کسی کے قبر کو نہ رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرماتے ہوئے فرمایا کہ یہ بات جان لو کہ تم سے پہلے بہت سارے لوگ گمراہ اس لیے ہو گئے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو اور اپنے نیک لوگوں کی جو قبریں ہیں اسے مسجدیں بنا لی یا مسجد کے حصے میں رکھ لیا، لہٰذا تم لوگ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ، میں ان تمام چیزوں سے تمہیں منع کرتا ہوں۔ بہت سارے آج لوگ اس طرح سے ہیں جہاں قبریں ہیں وہاں مسجدیں بنا دیتے ہیں یا مسجدوں کے کسی کونے میں لا کر قبر رکھ دیتے ہیں، یہ سخت منع ہے۔ ایسے قبروں کو وہاں سے نکالنا چاہیے اور ایسے جگہوں پر قبر کی جہاں جگہیں وہاں مسجدیں نہیں بنانی چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ میرے بھائیوں، جو ظاہری چیزیں ہیں جو مسجد میں نجاست کا سبب بنتی ہیں اس سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ جو مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے پیاز کھا لیا، لہسن کھا لیا یا ایسی چیزیں کھائیں تو وہ ہماری مسجد کے قریب ہرگز نہ پہنچے، اس لیے کہ فرشتوں کو ان تمام چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جس طرح سے کسی انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ لہٰذا اس زمرے میں جو بھی ہے حرام چیزیں جو ہیں یا اسی طرح سے ایسی چیزیں جس سے بدبو ہوتی ہے، سگریٹ نوشی ہے، تمباکو ہے، پان وغیرہ ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں کھا کر مسجد میں آتے ہیں تو یہ غلط ہے۔ باہر بھی کھانا ان چیزوں کا غلط ہے جو حرام چیزیں ہیں، لیکن پیاز، لہسن یہ مسجد کے باہر کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خلاصہ یہ، مسجد میں جب ہم آئیں تو پاک صاف ہو کر آئیں، اچھے لباس پہن کر کے آئیں، اچھے کپڑے پہن کر آئیں، خوشبو لگا کر کے آئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدیں جو ہیں یہ اس قدر ہیں کہ اس میں تم زینت اختیار کر کے پاک صاف ہو کر کے اچھے سے آیا کرو۔ اور اللہ رب العالمین کا فرمان بھی ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے انسانوں، اے آدم کے اولاد، تم نماز کے وقت مسجد میں جب آؤ تو زیب و زینت اختیار کر کے آؤ، لہٰذا اچھے کپڑے پہنیں، صاف ستھرے پہنیں، بدبو والی ایسی چیزیں جو مسجد میں کسی کو بھی تکلیف دے سکیں ان تمام چیزوں سے پرہیز کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی صفائی کے تعلق سے بھی بہت ہی زیادہ اہتمام کیا۔ ایک مشہور حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک عورت تھی جو مسجد کو صاف کیا کرتی تھی۔ وہ عورت جو کالی تھی لیکن اللہ رب العالمین کے درجہ اس کے ہاں، اللہ رب العالمین کے پاس جو اس کا مقام و مرتبہ تھا بہت بلند ہے۔ ایک مرتبہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ عورت صفائی کرنے کے لیے نہیں آ رہی ہے، پھر پوچھا کہ وہ عورت جو صفائی کرنے کے لیے مسجد کو آتی تھی وہ کیا ہوا؟ بتایا گیا کہ وہ تو انتقال ہو گئی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں خبر کیا؟ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پہ آئے اور پھر اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ یہ مشہور حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنے صحیح کے اندر ذکر کیا ہے۔ تو بہرحال درجہ شکل و صورت سے نہیں بلکہ اللہ کی عبادت اور پرہیزگاری کر کے ہی مقام و مرتبہ اللہ کے پاس ملتا ہے۔ لہٰذا ایسے لوگ جو مسجدوں میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں یا روکنے کا سبب بنتے ہیں، یہ بہت ہی گنہگار ہیں۔ ایک مشہور آیت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا، شیخ صاحب نے خطبے کے اندر ذکر فرمایا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ بھلا بتاؤ اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکے کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے اور اس کے خراب کرنے میں، برباد کرنے میں حصہ لے۔ تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اس کار خیر میں آنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اس میں منع کرتے ہیں اور اس کا سبب بنتے ہیں۔ لہٰذا ایسے لوگ جو نماز پڑھنے کے لیے یا تلاوت کرنے کے لیے مسجدوں میں آتے ہیں یا قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے آتے ہیں اور اگر ایسے لوگوں کو روکنے کا سبب بنتے ہیں تو وہ لوگ گنہگار ہیں۔ بہرحال آج کے درس میں شیخ صاحب نے قیمتی نصیحتیں کی ہیں، مسجد کا اہتمام، نماز کے لیے پابندی سے آنا، تلاوت کرنا، سیکھنا، صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، صفائی ستھرائی ظاہری بھی اور معنوی بھی یعنی شرک وغیرہ ایسی تمام چیزوں سے بچنا، لوگوں کو بچانا سخت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے والا بنائے، جب تک زندہ رکھے حالت اسلام پر زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ ہو تو حالت اسلام پر ہو۔ آمین رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔